نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور ہندو نہ تیرا دیدار صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیری ہے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خلاق عالم ہم سب کا مل بیٹھنا ذکر اذکار کرنا اپنی پاک کو بلند و بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنے میرے برادر اکبر بھائی محمد رمضان صاحب نے مجھے حکم فرمایا میں وعدہ وفائی کرتے ہوئے حاضر ہوا اور دعا گو ہوں کہ جتنے دوست چل کر آئے اور جن دوستوں نے یہ عظیم بزم سائز سجائی رب تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اس محفل کو تین طرق سے تین طرح سے نسبت ہے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محفل سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی یاد میں منائی جاتی ہے ہر مہینے 11 تاریخ کو یعنی 11ویں کی رات کو حضرت غوث اعظم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ 11ویں شریف کی محفل ہے دوسری اس محفل کو نسبت سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی عظمت آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ بھی نسبت ہے اور تیسرا اس محفل کو شب برات کے حوالے سے بھی مجھے حکم ہوا کہ چند باتیں کوشش گزار کرنی ہیں بس میں کوشش کروں گا کہ ایک یا دو باتیں تعلیمات کی سیدنا غوث اعظم کی عرض کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یا دو ایسے پر رونق اور محبت بھرے امام علی مقام کی محبت کے ایک دو باتیں صحابہ کرام نے جس انداز میں
اہل بیت اللہ سے محبت کی، رب تعالیٰ ان کا نظریہ رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے کردار کو اپناتے ہوئے آج اس پرفتن دور کے اندر بھی ہمارے سینوں کے اندر سچی اور پکی امام اہل مقام کی محبت عطا فرمائے۔ ایک یا دو باتیں شب برات کے حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ تو یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، 11ویں شریف کا لنگر بکانا بھی پیسے برکت، 11ویں شریف کا ذکر بھی پیسے رحمت، 11ویں والے پیر کی کرامات سنانا بھی سبحان اللہ، 11ویں والے پیر کی شان بیان کرنا بھی سبحان اللہ۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے قرآن کی نسبت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غوث اعظم وہ پیران پیر جو فرماتے ہیں کہ میرے بعد جتنے بھی ولی آئیں گے ان کی گردن کے اوپر میرا قدم رہے گا، ان کی نظر کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن جو اعلان فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم بھی رہو گے، شرط ایک ہے مومن بن کے رہو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ غالب تم بھی رہو گے، اگر تم مومن بن کے رہو، شرط ایک ہے مومن بن کے رہو گے۔ آج اس دور کے اندر تاجر ہے وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، اگر کوئی مصنوع ہے وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، اگر کوئی سردار ہے وہ کہتا ہے مومن میں ہوں، اگر کوئی نعت خان ہے وہ کہتا ہے مومن میں ہوں۔ ہر بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ مومن میں ہوں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے جب کہ قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ مومن جو ہوگا وہ دنیا کے اندر غلبہ پائے گا۔ آج کم و بیش 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی مغلوب ہیں، بے شک ایسے ہے کہ نہیں؟ بے شک صحیح فرما۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی مشکات المصابیح کی ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ میری امت کے اوپر یہود و نصارہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کتے ایک پلیٹ گوشت کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت اتنی کم ہو جائے گی، اتنی قلیل یا اتنے تھوڑے ہو جائیں گے؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تعداد کے اندر وہ بہت کثیر ہوں گے، تعداد کے اندر وہ بہت کثیر ہوں گے۔ پھر صحابہ کرام حیران رہ گئے، صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے میدان میں ہم 313 تھے، پورے عالم میں کچھ کفر کو ہم نے آگے لگایا اور کفر سام سے ڈر کے بھاگ گیا، ہم 313 تھے۔ ایک جنگ کے اندر حضرت سیدنا خالد بن ولید عرض کرتے ہیں کہ میرے مقابلے کے اندر 35,000 کا لشکر، میں ان کے مقابلے کے لیے 30 نوجوان مقابلے کے لیے تیار ہوا، ہم نے 30 لوگوں نے 35,000 کے لشکر کو شکست دی۔ بعد میں آنے والے کیسے اس انداز میں مغلوب ہو جائیں گے؟ تو کہتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا کہ ان کے اندر 2 بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، ان کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہوگی، اس کے دلوں کے اندر حب الدنیا فی کراہت الموت، ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ بس یہ 2 بیماریاں جب ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ دنیا کے اندر رسوا ہو جائیں گے۔ میں اور آپ ذرا غور کریں،
کہ یہ دونوں بیماریاں اگر میں کہوں علماء میں بھی یہ موجود ہیں، یہ صوفیاء میں بھی، شاہ و نادر ان میں بھی موجود ہیں، دنیا داروں میں بھی موجود ہیں، ہر مکتبہ فکر کے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ جب یہ بیماری ہمارے اندر پیدا ہوئی تو مومن کا نام آتا تھا، دشمن کانپ اٹھتے تھے۔ آج مسلمان کتنے ہیں، اس کے باوجود بھی غالب ہمارے اوپر وہ یہود و نصارہ ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے مومن والی جو صفتیں دی، ہم نے وہ مومن بننا ہی چھوڑ دیا۔